السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قدر کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، اور آج اگر آپ نے 10 منٹ نکال دیے تو انشاءاللہ ہم سورہ قدر سیکھ لیں گے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور اس لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں حضرت جبرائیل اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے ہر امر کے ساتھ، فیصلوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات صبح تک، طلوع صبح تک، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن مجید نے لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا ہے۔ اس رات کو یہ اہمیت کس وجہ سے ملی؟ قرآن مجید کی وجہ سے، کہ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ اور اگر اس کی تفسیر دیکھی جائے تو لیلۃ مبارکہ سے مراد 25 رمضان ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا گیا کہ اس نے 1000 سال عبادت کی، اور ایک اور اسرائیلی کا ذکر کیا گیا کہ جس نے 1000 مہینے اس نے جہاد کیا، یعنی 1000 مہینے عبادت کا بھی ذکر کیا اور 1000 ماہ جہاد کا بھی ذکر کیا ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پھر اپنی امت کے بارے میں سوچا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، تو ان کو محسوس ہوا کہ شاید میری امت درجات میں شاید ان سے پیچھے رہ جائے، تو اللہ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارکہ کا ایک گولڈن چانس، ایک بہترین موقع دیا آپ کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 بنی اسرائیل کے عابدوں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یوشع بن نون، حزقیل کے بارے میں ذکر ہوا کہ انہوں نے 80 سال عبادت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر موجود نہ ہو۔ اور اس طرح اس رات کے اندر آپ جو صدقہ کریں گے، آپ جو نماز پڑھیں گے، آپ جو تلاوت کریں گے، آپ جو کوئی بھی نیکی آپ کریں گے، تو وہ 1000 مہینوں سے، مطلب اگر اس کو دیکھا جائے، اس کمپیریزن کے ساتھ دیکھا جائے، چونکہ 4 عابدوں کا ذکر کیا 80 سال، پھر 1000 مہینے جہاد کا ذکر کیا، تو یہ کوئی 83 سال 4 مہینے کی مدت بنتی ہے۔ بہرحال ایک بہت گراں قدر چیز آپ کو عطا کر دی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا کہ کب ہے، اور یہ خبر دینے کے لیے وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے
کہ راستے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جھگڑے کی طرف ہو گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم اٹھا لیا گیا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے آپ اس کو تلاش کریں۔ اب اٹھا لیا گیا سے بعض لوگوں نے، ہمارے اہل تشیع بھائیوں نے یہ رائے لی کہ اٹھا لیا سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر تھی یہ رسول اللہ کے زمانے تک تھی اور اس کے بعد اٹھا لی گئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ کی روایت کو زیادہ اس کو مضبوط سمجھتے ہوئے ہم نے دوسری رائے کی طرف ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، لیلۃ القدر صرف آپ کے زمانے تک محدود ہے یا قیامت تک؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں ابو ذر، یہ قیامت تک ہے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا عرصہ، آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے سے لے کر پھر مکہ کی ہجرت، پھر واپس، اتنا ایک لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ذر کا آپس میں تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ مجھ پر اتنے غصے نہیں ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، میرا بھی آپ پر حق ہے، آج مجھے آپ بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ رمضان میں ہے، پھر بتایا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، پھر بتایا کہ یہ طاق راتوں میں ہے، اور پھر جب میں نے چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آخری ہفتے کی طاق راتوں میں ہے، اور اس پہ غصے ہو گئے اور سرخ ہو گیا ان کا چہرہ۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی مجھ پر کبھی اتنے غصے نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح چونکہ بہت سی روایات ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کب ہے، اس پہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اور تقریباً 50 تک مختلف روایات ہیں۔ مطلب آپ اس میں مختلف روایات کو دیکھیں تو ابن عباس رضی اللہ کی روایت دیکھیں، یا ابی بن کعب کی دیکھیں۔ ابی رضی اللہ نے قسم اٹھا لی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ 27 کی ہے، اس پر مطلب حلفاً کہا کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اسی طرح اور کافی صحابہ ہیں جنہوں نے 27ویں رات، ابو ذر رضی اللہ نے بھی 27ویں کی طرف کہا کہ میں نے اس کو 27ویں میں پایا ہے۔ اسی طرح علی رضی اللہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ 29ویں رات ہے، کہ چونکہ جب مزدور اپنا کام کر کے مکمل کر دیتا ہے تو پھر اس کو انعام ملتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور روایات، مثلاً ایک روایت 17 رمضان کی بھی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ جنگ بدر ہم نے 17 رمضان المبارک کو لڑی تھی، اور رات کو جو وہ تیاری کی تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 17 رمضان کی رات جو ہم نے جنگ بدر کی تیاری کی، تو یہ اس جہاد کی تیاری کے لیے یہ آیا ہے کہ ایک رات کی جہاد کی تیاری جو ہے وہ 84 سال کی حکومت سے، اور 84 سال کی عبادت سے، اور 84 سال کی روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے ایک رات کی جہاد کی تیاری۔ تو اگر اس چیز کو، اس روایت کو مد نظر رکھا جائے تو یہ جنگ بدر کے موقع پر یہ نازل ہوئی، یا جنگ بدر کی اس رات کے حوالے سے اس کو اہمیت ملی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن نے اس کو کہا کہ ہم نے اس کو، قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم زیادہ معتبر روایت اسی کو لیتے ہیں۔ اور پھر عمر رضی اللہ نے جہاں اور بہت سے معاملات میں صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور کسی ایک بات پر جمع کرنے کی کوشش کی، تو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی عمر رضی اللہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور بہت سے صحابہ سے ان کی رائے لی، ابی بن کعب سے بھی لی، ابن مسعود سے بھی، اور ابو ذر سے، اور سب صحابہ اکرام سے ان کی رائے لی گئی، اور آخر عمر نے کہا کہ مجھے ابن عباس کی رائے پسند آئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ جتنا میں رسول اللہ کے قریب رہا ہوں تو جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ 20 میں 7 جمع کر دیں، یا 30 میں سے 7 مائنس کر دیں، یعنی یہ 23ویں 23 ہے یا 27 ہے رات ہے۔ اور اس پر انہوں نے عمر رضی اللہ کی محفل میں یہ دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کے ہندسے کو پسند کیا ہے،
اور رمی بھی ساتھ ہے، طواف بھی ساتھ ہیں، ہفتے میں دن بھی ساتھ ہیں، اسی طرح زمین و آسمان بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کو سات کو پسندیدہ ہندسہ قرار دیتے ہوئے ابن عباس نے رائے دی کہ یا تو یہ 23ویں رات ہے اور یا یہ 27ویں رات ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی عمر میں یعنی بچپن میں کافی شوق اور جذبے سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور 5 اعتکاف میں نے خود کیے، اور جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یا روایات کے اندر آئی ہیں، ان روایات میں بہت سی نشانیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نشانی یہ کہ یہ رات سکینہ ہوگی، دل جمی کے ساتھ ہوگی، آسمان صاف ہوگا، ستارے واضح ہوں گے، اور سورج صبح سرخ شعاؤں کے بجائے، زرد شعاؤں کے بجائے سفید شعاؤں کے ساتھ نکلے گا، اور اس میں وہ حضرت جبرائیل کی کہ جبرائیل اور فرشتے جب زمین پہ اتریں گے اور جب طلوع صبح پر وہ یہاں سے واپس جائیں گے تو ان کے نور کی وجہ سے سورج جو ہے وہ زرد شعاؤں کے بجائے سفید شعاؤں کے ساتھ نکلے گا۔ اور ایک اور روایت، جس میں 2 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم نے جب شب قدر کو پایا، اچانک ہوا چلی، بادل آئے، اور بارش کی بوند سی یہاں تک کہ کھجور کی ڈالیوں کی اور ٹہنیوں کی چھت سے پانی ٹپکا، اور بہت سے صحابہ نے اس کی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر وہ کیچڑ کا نشان بھی موجود تھا، جو انہوں نے سجدہ کیا، چونکہ چھت ٹپکی اور زمین پر پانی گرا، تو بہرحال اس کے بعد فوراً آسمان صاف ہو گیا، اور پھر ایک سکینہ کی سچویشن تھی، اور بالکل ایک دل جمی اور عبادت کا ماحول تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہے صبح تک، یہ کہا گیا کہ یہ رات سلامتی ہے صبح تک۔ تو جس رات میں مجھے یہ ساری چیزیں، مطلب میں نے چونکہ 5 اعتکاف کیے، تو ہمیں بھی یہ نشانیاں 23 تاریخ کو ایک دفعہ ملی، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ 23 ہے یا 27 ہے یا کب ہے، چونکہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور ایک گراں قدر اور ایک قیمتی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی ہے، اور اللہ نے اس کو خفیہ رکھا ہے، اور یہ ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ مطلب اگر جنگ بدر میں 17 کو ہوئی ہے، لیکن بعد میں یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر پائی گئی، اور پھر کبھی 23 کی روایتیں ملیں گی، کبھی آپ کو 21 کی ملیں گی، کبھی 27 کی، لیکن جمہور صحابہ اگر سب کی رائے کو اکٹھا کیا جائے تو 27 پر اتفاق، یا 27 پر لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں یہ 27 تاریخ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ روایت ایک اور بہت سی دعائیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ اس رات کے اندر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، تو یہ فرشتے جبریل کی قیادت میں اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے اوپر جتنے فرشتے ہیں ان سب کو لے کر اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی زمین پر جگہ موجود نہیں ہے جہاں یہ فرشتے نہ اترتے ہوں، اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور پھر زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں ذکر کی، قرآن کی تلاوت کی، عبادت کی محفلیں ملتی ہیں، ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ صبح تک یہ اعلان جاری رہتے ہیں، اور صبح پھر ایک دوسرے سے آگے بھاگتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کی دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور ایک ایک آدمی کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھا، اور اللہ کی طرف سے اعلان بخشش اور مغفرت ہوتا ہے، اس کے ابو کا نام لے کر بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر
جو لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر یہ مرنے سے 3 سا پہلے، یعنی 3 سانس پہلے بھی اگر اس نے توبہ کر لی تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی جہنم کا اعلان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سلامتی کی رات ہے اور بخشش کی رات ہے۔ ان بے شک، ان انزلناہ بے شک ہم نے اسے نازل کی، اس سے مراد ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن مجید پہلے آسمان پر لایا گیا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن مجید اٹھا کر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تو ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اگر لیلۃ القدر میں نازل کیا تو لیلۃ القدر کی جو روایت ہیں وہ 25 کی بنتی ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس میں ملائکہ، اور روح سے مراد جبرائیل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور ملائکہ اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اتریں اور جائیں، اور پھر زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، امر سے مراد تقسیم رزق بھی ہے، امر سے مراد عمر بھی ہے، امر سے مراد فیصلے بھی ہیں، اہم فیصلے، اہم تبدیلیاں جو زمین پر واقع ہونے والی ہیں، تو اپنے احکامات کو لے کر اترتے ہیں۔ اور پھر سلامتی ہے یہ رات طلوع صبح تک، سلامتی ہے یہ رات طلوع صبح تک۔ تو آج ہم نے اس صورت کو سیکھا، اور یہ عبادت کی رات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور مسلسل عبادت اور اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور بزرگی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ یہی عمل صحابہ اکرام کا بھی ہے، یہی ازواج مطہرات کا بھی ہے۔ خود بھی جاگتے تھے راتوں میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی گولڈن چانس اللہ نے لیلۃ القدر کا دیا ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔